السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ٹائیں کے مقام پہ، یہ ٹائیں بریان کا مقام ہے۔ تو یہاں پہ ایک اسلامک سنٹر جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو میرا جو بیلیو ہے یا میرا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ کو بریفلی اس سنٹر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا اس سنٹر کے حوالے سے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو وزٹ کروں گا نیچے جا کے کہ یہ کس طرح سے بن رہا ہے، کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ٹوٹل جو اس کی کنسٹرکشن ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، جدید دور کے حوالے سے، اسلامک سسٹم کے حوالے سے، دنیاوی اعتبار سے، نالج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو اس کے بارے میں ہم منصور بھائی سے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، جو اس کی کنسٹرکشن میں وہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں ان سے کوسچن کروں گا کچھ کہ یہ کیا بن رہا ہے، کیا چیز ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے کیا، یعنی کہ جب یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو کس طرح سے مستفید ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کتنی کاسٹ آ رہی ہے، اور کیا یہ چیز اس طرح کا جو سنٹر ہے وہ کشمیر میں کہیں موجود ہے نہیں ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ہم چلتے ہیں نیچے، تھوڑا سا میں آپ کو وزٹ کروں گا، اس کے بعد جو ہے کام کو وزٹ کروں گا، اس کے بعد جو ہے منصور بھائی سے ہم ڈیٹیل سے اس کا انٹرویو لیں گے۔ ابھی ہم نیچے آ گئے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی فوٹنگ جو ہیں یہ اس کے نیچے ڈالی گئی ہیں، اور یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ اس کا کام جو ہے وہ بہت زبردست اور معیاری ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلر ہے یہ تقریباً 5-6 فٹ جو ہے وہ زمین کے اندر سے اٹھایا گیا ہے، اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بائنڈنگ وغیرہ، اور یہ جو اس میں جو سریا جو ہے وہ تقریباً 6 سوتر والا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک پہ جو یہ دیوار ہے اس کے کنسٹرکشن، اور اس سائڈ پہ بھی آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی جو ہے وہ زبردست وہ اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر یہ بیسمنٹ میں کیا چیز ہے یہ ہم منصور بھائی سے انٹرویو لیں گے، تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ اس کا 2nd فلور، 3rd فلور، 5th فلور، سنا ہے کہ 6th 7th ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتہ، تو یہ ہم ان سے انٹرویو لیں گے ڈیٹیل سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جدید دور کے تقاضوں یعنی کہ کیا چیزیں ہیں، اور جو ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ان سے بریفنگ ہم لیں گے۔ یہ اوپر والا جو ہے یہ پرانی مسجد ہے، تو اس کو ڈیمالش کیا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے دوسرا فلور بنایا جائے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں منصور بھائی کی طرف، اور ان سے پوچھیں گے اس کے حوالے سے کہ یہ کیا بن رہا ہے، اور اس کی جو ہے کاسٹ کتنی ہے اس کے اوپر، اور یہ عوام علاقہ کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ تو ہم چلتے ہیں منصور بھائی کے پاس۔ اچھا، یہ جو اسلامک سنٹر بریان کے مقام پہ بن رہا ہے، تو اس کو تمام ڈیزائن جو ہے یہ منصور بھائی نے کی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو انفارمیشن ہے وہ منصور بھائی دیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ان سے ہمارا کہ یہ بتائیں کہ اس طرح کا جو اسلامک سنٹر ہے یہ کشمیر میں کہیں موجود ہے اس طرح کا، یا یہ پہلا بن رہا ہے، کیا اس کی سچویشن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کے کروڑہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا، ہمیں یہ شعور بخشا کہ ہم اس ذات کی عبادت کر سکیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اسلامک سنٹر کے حوالے سے جو آپ کو بریفنگ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامک سنٹر جو محترم مقصود بھائی نے سوال پوچھا کہ ہمارے جو میری انفارمیشن ہے اس میں ابھی تک ہماری کشمیر میں اس طرح کا کوئی ایک مربوط اور منظم سیٹ اپ کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ایک سننے میں آیا ہے کہ کوئی ایک ہے جگہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں جہاں پہ اس طرح کا ایک ادارہ چل رہا ہے، لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی یہ میں نے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی اس کی مثل ایک ایسا سینٹر، ایک ایسا مرکز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، اس ٹائم کے جو عوام ہیں وہ ان کی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں،
اور ایک ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکے کہ مزید لوگ اور مزید علاقوں میں بھی اس طرح کے مراکز کی اور اس طرح کی اسلامی سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا اچھا منصور بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹر بن رہا ہے اس کو ڈیزائن کس نے کیا ہے، اور بریفلی یہ بتائیں کہ یہ جو فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ ہے، کتنے فلور ہیں اس کے، اور جدید جو طریقہ تعلیم ہے یا اس طرح کا جو ہے وہ کیا کیا چیزیں اس میں ہوں گی، فیمیلز کے لیے، میلز کے لیے، کمیونٹی کے لیے، یہ آپ اچھا، تھوڑا سا تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے۔ اور اس میں مقصود میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ تقریباً 7 سٹوری کا سٹرکچر ہے، اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق دیں تو 7 سٹوریز میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ تھا ہمارے مد نظر کہ یہاں پہ جو ایک سب سے پہلے تو میں یہاں پہ شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کا، اور اس کے بعد محترم سردار رضا خان صاحب کا کہ انہوں نے یہ زمین ڈونیٹ کی جماعت اسلامی ٹرائنگ کو، اور مسجد یہاں پہ ہم نے بنانے کا جو ہمارا پروگرام تھا اسی کو ہم نے ایکسٹینڈ کر کے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ صرف نہ کہ صرف مسجد بنائی جائے بلکہ اس پورے علاقے کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا اسلامک سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے کہ جو ہمارے لیے سود مند اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کا جو فائدہ ہے وہ پہنچ سکے۔ اس میں جو 7 سٹوریز ہیں ان میں آپ کو ترتیب کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور ساری چیزیں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں گا، آپ کا تھوڑا سا یہ جواب میرا لمبا ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے کہ وہاں پہ وضو گاہ، اور بیسمنٹ میں ڈائننگ ہال، بیسمنٹ میں ہمارے واش رومز، یہ نیچے جو بن رہا ہے ابھی اسٹرکچر بن رہا ہے، اس میں ہمارے واش رومز ہیں ابھی جو تیار ہونا باقی ہیں، وضو گاہ ہے، ہمارا کچن ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسمنٹ میں انشاءاللہ ہماری ہم تیار ہوں گی اور وہاں پہ یوٹیلائز کریں گے۔ جو اس کا گراؤنڈ فلور ہے یا لوور بیسمنٹ جو اپر بیسمنٹ ہے اس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ایک ہاسپٹل 6 بیڈ کی فیسلٹی کے ساتھ لوگوں کے لیے اویلیبل ہو، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا جو آفس ہے یا روم ہے وہ اویلیبل ہے، فارمیسی کے لیے ایک روم ہے وہ اویلیبل ہے دوسرے فلور کے، دوسرا جو ہمارا فلور ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے فلور کے اوپر ہی تقریباً 60 سے 70 طلباء جو مساکین اور جو دور علاقوں سے ہمارے پاس یتامہ ہمارے پاس یہاں پہ جن کے پاس ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ روزانہ سفر کر سکیں، ان کی رہائش کے لیے بھی انتظام ہے، اور جو ہمارے قرہ صاحبان اور جو اساتذہ کرام ہوں گے ان کی رہائش کا بھی یہاں پہ سیکنڈ جو سٹوری ہوگی اس کے اوپر ہمارا انتظام ہے، جو اس چھت کے پڑنے کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ یہ تھی ہماری سیکنڈ سٹوری۔ یہ جو پیچھے ہے یہ ڈیمالش کر کے تو یہ جو اس جگہ پہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد، یہ تقریباً 1994 میں یہ مسجد بنی تھی، لیکن اس وقت بھی کیونکہ جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی، لیکن یہ ایک تو ہماری جو کنسٹرکشن تھی اس وقت اتنی معیاری نہیں ہو سکی، اور وسائل بھی اس وقت اتنے نہیں تھے، اور اس میں ہماری پلاننگ جو تھی وہ دور رس ہم لوگ اس وقت نہیں کر سکے۔ محترم جو بھی یہاں پہ کام کرنے والے لوگ تھے اس میں محترم رضا صاحب تھے اور محترم مرحوم خالد صاحب تھے، تو وہ کیونکہ اسٹرکچر اس کا کافی حد تک ڈیمیج بھی ہو چکا ہے اور وہ مسجد تھوڑی بھی پڑ رہی تھی، تو تھرڈ جو ہمارا سٹوری ہے وہ انشاءاللہ ہماری مسجد کی سٹوری ہوگی۔ جو ہی ہمارا نیچے والا لینٹر جو بیسمنٹ کا ہے وہ پڑ جائے گا، جو انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ڈال لیں، اس کے بعد ہمارا جو کام ہے اوپر جو گراؤنڈ فلور کا اور فرسٹ فلور کا وہ ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو جو تھرڈ فلور ہوگا جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اس کے 7 فلور ہیں، جو پہلا فلور ہے بیسمنٹ ہے، بیسمنٹ میں جو فیسلٹیز ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، سیکنڈ فلور کے اوپر ہاسپٹل ہے اور رہائشیں ہیں اساتذہ کی اور طلباء کی، تھرڈ فلور کے اوپر انشاءاللہ مسجد کا حال ہوگا، اور تقریباً جو ہے وہ 70 بائی 60 جو مسجد کا حال ہے اس کا سائز ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا 4تھ فلور ہے وہ ہم نے مختص کیا ہوا ہے مدرسے کے لیے، اور کلاس روم ہے وہاں پہ، اور جو ہماری جو مدرسہ ہوگا یہ فیمیل کا ہوگا، میل کا ہوگا، اور اس میں کس قسم کی تعلیمین کے ایک ہوتا ہے ہمارا فارمل وے سے جیسے ہم بچوں کو نادرہ پڑھاتے ہیں، تو یہاں پہ کیا فیسلٹی ہماری ایکچولی کوشش یہ ہے کہ ایک تو نادرہ جو ہے جو پڑھانے کا جو ایک کنسپٹ ہے یا حفظ قرآن کا جو کنسپٹ ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک اپنا اجر ہے، وہ ضرور انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا، لیکن ہم اس تک ہی محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ جو مسجد کے حال کے اوپر ہمارا جو ہمارا 4تھ فلور ہے اس کے اوپر ہم لوگ کلاس روم باقاعدہ جو دور حاضر کے جدید تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کلاس رومز وہاں پہ تیار کر رہے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میل فیمیل دونوں کے لیے میل فیمیل الگ الگ ہوگا، علیحدہ سے ہوں گے. وہاں پہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے میلز کے لیے صحیح ہے. جو ہمارا 4th فلور ہے اس کے اوپر. اور کمپیوٹر لیب کے ساتھ وہاں پہ لائبریری ہے, وہاں پہ آفس ہیں, وہاں پہ جو ہمارے ایمبولینس کنٹرول مینجمنٹ سینٹر ہے, وہاں پہ جو کسی بھی طرح کی ایمرجنسی, اگر کوئی فائر, ارتھ کویک, سیلاب کی صورت میں جو ایمرجنسیز یہاں پہ قدرتی آفات ہمارے اوپر اگر آتی ہیں تو اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے اس کی ریسکیو کے جو آلات ہیں وہ انشاءاللہ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ اویلیبل ہوں, اور فائر فائٹنگ کے آلات وہاں پہ اویلیبل ہوں. تو ایمرجنسی کنٹرول روم ہم کوشش کریں کہ پوری ٹائم میں جتنی بھی ایمرجنسیز ہیں اس کا ایمرجنسی کنٹرول روم یہاں پہ اس کو بنایا جائے. آلریڈی ایک ایمبولینس ہمارے پاس موجود ہے, اس کو بھی یہیں سے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اس کو رن کریں, اس کو آپریٹ کریں. تو جو ہمارا 3rd فلور ہے اس کے اوپر کلاس رومز ہیں. جو آپ نے سوال کیا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, تو ایجوکیشن میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ تقریباً 6 جو ہمارے کلاس, جو ہمارا اسکول ہے 6ٹی سے لے کے ہم 10ویں تک یہاں پہ اسکول انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں, جس میں دینی اور دنیاوی دونوں پیرل. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو او لیول لوگوں کو, اپنے بچوں کو وہاں پہ کروا سکیں. اگر او لیول نہیں ہو سکا تو ہم اس میں جو دور حاضر کی جدید ترین تعلیم ہے اس کو, اور کمپیوٹر سے آراستہ انہیں کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آراستہ کریں. جو میرا سوال ہے منصور بھائی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو ہم لوگوں کو سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ 6ٹی سے لے کے 10ویں تک ہم حفظ قرآن کروائیں گے, اور نہ صرف حفظ قرآن کروائیں گے بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ ترجمہ قرآن بھی سیکھ کے یہاں سے نکلیں, اور تفسیر قرآن بھی یہاں سے سیکھ کے نکلیں, اور جو بنیادی احادیث کی جو بکس ہیں ان کو بھی پڑھا کے یہاں پہ ایک مکمل ایک مسلمان, ایک اچھا ایک مبلغ بنا کے یہاں سے لوگوں کو فارغ تحصیل کیا جائے, جس میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمیں ہوں. اور یہ نہ ہو کہ صرف دنیاوی اور دینی تعلیم جو ایک روایتی چل رہی ہے وہ, بلکہ جو کوالٹی ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ وہاں پہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو سکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری جو قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ, قرآن کی تحفیظ, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارا ہے کہ 10ویں میں جب لوگ فارغ ہوں تو وہاں وہ ایک مکمل ایک عالم دین کی صورت میں وہ کہیں پہ بھی جا کے ایک مبلغ کی صورت میں وہ کام بھی کر سکیں, اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوشش بھی کر سکیں. اچھا منصور بھائی, میرا ایک سوال ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ اس میں کمیونٹی کے لیے اور پلس یہ جو جدید طریقہ ہے مین کے آن لائن ارننگ وغیرہ, یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, قرآن کی تعلیم, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, لیکن ارننگ مین کے ذریعہ معاش کوئی اس طرح کا جنریٹ, یعنی کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ٹائیں اور اس کے ملکہ علاقہ تھوڑا یا جو بھی ہے, راولہ کوٹ سے کوئی آتا ہے کہیں سے بھی, تو اس کے لیے کیا فیسلٹیز ہوگی, جدید طریقہ ارننگ, آن لائن ارننگ, اس میں کیا, اس میں کچھ رکھا ہوا ہے آپ نے, یعنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے؟ جی, اس میں ہم نے یہ نہیں کہ صرف پلان بنایا ہوا ہے بلکہ ہم آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی ٹائم, کہ ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ آن لائن جو ہم نے یہاں پہ ایک سیمینار کا اہتمام بھی کیا تھا بنو قابل ٹائم کے حوالے سے, تو اس کی یہاں پہ کمپیوٹر لیب ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم مختلف شارٹ کورسز لوگوں کو کروائیں گے. کنسٹرکشن میں اس کے لیے علیحدہ کوئی؟ جی, اس میں کنسٹرکشن اس کی باقاعدہ جو ڈیزائن ہے انشاءاللہ وہ آپ یہاں پہ لوگوں کو آپ بھیج بھی سکتے ہیں, پریزنٹ بھی کر دیں گے کہ باقاعدہ کمپیوٹر لیب ہے. 2 کمپیوٹر لیبز ہیں, ایک خواتین کے لیے علیحدہ سے ہے اور ایک جو مرد حضرات ہیں جو بچے ہیں ان کے لیے علیحدہ سے ہے. ان کے لیے ٹیچرز وغیرہ بھی ظاہر ہے, یہ بھی مطلب جو ریسورس پرسنز ہیں وہ سارے وہ بھی آئیں گے, وہ سارے انشاءاللہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں خود بھی جو اپنی اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو, ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, تو میں خود بھی انشاءاللہ فری لانسنگ ہو, یوٹیوب وغیرہ سب کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ یہاں پہ کروانا چاہ رہا ہوں. اور بنو قابل کی جو ایک ورکشاپ ہے, جو ایک باقاعدہ کمپیوٹر لیب ہوگی, وہ یہیں پہ ہوگی کہ کنٹینیو ہوگی, جس میں ہمارے 3 منتھ کے کورسز ہیں, جس میں ہمارے 6 منتھ کے کورسز ہیں, جس میں ہمارے شارٹ کورسز ہیں 1 منتھ کے کورسز ہیں, جس میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے جو امیزون جو ہر طرح کا جو بھی ہے اس کے حوالے سے, یہ تمام جو ڈراپ شپنگ کے حوالے سے, اور جو بنو قابل میں ہم نے آلریڈی یوٹیوب کے حوالے سے ہم نے کیا ہے, ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ فائبر, اپ ورک اور باقی جو پلیٹ فارم ہیں جس جو آن لائن ارننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, باقاعدہ ادارہ وہ بھی ہوگا. اس میں باقاعدہ جو ہمارے پاس, کیونکہ فیسلٹیز ابھی بھی جو پروگرام ہم نے بنو قابل ٹائم کے حوالے سے کیا تھا اس کے ڈیلے ہونے کی تھوڑی سی ایک جو آگے ہم کورسز ابھی تک شروع نہیں کروا سکے, وہ یہی ہے کہ جگہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی اور ہمارے پاس اپنی کمپیوٹر لیب نہیں تھی. اور اس کے لیے یہ کنٹینیو ہوگا, مطلب اس میں کوئی نہیں, ہمیشہ کنٹینیو. دیکھیں جب ادارہ آپ کا انشاءاللہ یہ بن جائے گا اور اسلامک سینٹر کا
تعمیر ہو جائے گا ٹائیں کے عوام کے لیے تو وہ پھر انشاءاللہ کنٹینیو کورسز ہوں گے. اس میں جو یہاں پہ مستقل طلبہ ہوں گے ان کے لیے بھی کورسز ہیں. جو ایجڈ لوگ ہیں وہ بھی ٹائم کے ساتھ آ سکتے ہیں. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک میں جو آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں وہ صرف 4 سٹوریز کا کر چکا ہوں. اس کے اوپر جو ہماری 5ویں سٹوری ہے, 5ویں سٹوری کے اوپر بھی ہمارے کلاس رومز ہیں کہ وہاں پہ ہماری بچوں کے لیے مختلف جو وہ کلاس کوشش کریں گے کہ جو 10ویں تک ہماری کلاس رومز ہیں وہ اویلیبل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ 6ٹھی جو سٹوری ہے وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے ہماری جو مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے, خواتین کے لیے. ابھی تک یہاں ہمارے پورے علاقے میں, اس پورے ضلع پنچ میں اور کشمیر میں بہت کم ایسی جگہیں یا ایسے مساجد میں نے یا ایسے مراکز دیکھے ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے علیحدہ سے کوئی اہتمام ہو, ان کا انتظام ہو. تو ہم خواتین کے لیے ایک کمپیوٹر لیب کا, ایک قرآن اکیڈمی فار خواتین کا, اور خواتین کے لیے ایک ملٹی میڈیا ہال کا, اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے سیپریٹ مسجد کا. ایک پوری سٹوری جو ہے وہ ان کے لیے مختص ہوگی کہ جس میں خواتین علیحدہ ان کی سیپریٹ ان کی ایکسیس ہوگی, سیپریٹ اس کو ان کا راستہ ہوگا جانے کا. تو وہ خواتین بچیاں وہاں پہ آ کے قرآن اکیڈمی سے مستفید ہو سکتی ہیں, وہاں جو مسجد سے ہو سکتی ہیں, اور کسی طرح کی بھی ٹریننگ اس کے لیے ملٹی میڈیا ہال جو بھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں گی کہ وہ اپنا وہاں پہ اشاعت دین کے حوالے سے, دنیاوی حوالے سے, کسی کورس کے حوالے سے, اگر وہ کورس کوئی ٹیکنیکل کورس کرنا چاہیں تو ان کے لیے جگہ اویلیبل ہوگی. اور ساتھ ساتھ اس کے مسجد بھی ان کے لیے سیپریٹ. منصور بھائی یہ بتائیں کہ کمیونٹی یہاں پہ حال کوئی ٹائم میں نہیں ہے, جس سے اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں یا نہیں؟ اچھا, اس میں کمیونٹی ہال کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا, دیکھیں کمیونٹی ہال کے حوالے سے ہمارا تقریباً 2 سال سے ہم لوگ پبلش کر رہے ہیں اور ہم پائنیئر ہیں. جماعت اسلامی ٹائیں کمیونٹی ہال کے حوالے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنا ایک ڈیزائن پروپوز کیا ہوا ہے انشاءاللہ اسلامک سینٹر کے اندر. جو اس کا لاسٹ فلور ہے 7th فلور, اس کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا کمیونٹی ہال اس کو تیار کیا جائے جس کو عوام علاقہ کے لیے بلا تخصیص ہو, ملٹی یوز ہوگا, اس کو کھولا جائے. اور اس میں جو فیسلٹیز ہوں گی یا اس کو جو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, اس میں ہم کوئی شادی کے حوالے سے جو مختصراً لوگ اب کوئی فنکشن اگر اپنا کرنا چاہیں, کوئی رخصتی کے حوالے سے کرنا چاہیں, نکاح کی سیرمنی کے حوالے سے کرنا چاہیں, وہ کسی جرگے کے حوالے سے کرنا چاہیں, وہ کسی کمیونٹی کی میٹنگ کے حوالے سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیں, وہ اگر وہاں پہ کوئی ٹریننگ یا ورکشاپ کے حوالے سے کوئی اس کو ہر بندے کے لیے اویلیبل ہو, تو وہ ہر انسان کے لیے جو کہ ہماری یونین کونسل کا یا ہمارے مضافات کا یا کہ ہمارے کشمیر کا کوئی بھی انسان, کوئی بھی ضرورت مند اس کو استعمال کر سکتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن اس کو استعمال کر سکتی ہے. تو یہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسکرینز لگی ہوں, وہاں پہ ملٹی میڈیا انسٹال ہو, وہاں پہ ہر وہ فیسلٹی اویلیبل ہو کہ جو لوگ وہاں پہ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ بھی سکیں اور کمفرٹیبلی اس کو یوٹیلائز بھی کر سکیں. اور جو زیادہ سے زیادہ ہم اپنی طرف سے ان کو فیسلٹیز یا ان کو آسانی فراہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم ان کو کریں گے. تو کمیونٹی ہال جو ہے وہ ایک تو لوگوں کے لیے اوپن ہوگا, تمام عوام علاقہ کے لیے, بلا تفریق و جماعت اور بلا تفریق کوئی فرقہ, بلا تفریق کوئی گروہ, یہ تمام لوگوں کی امانت ہے. اور انشاءاللہ تمام لوگ, یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ کوئی گروہ, کوئی جماعت, کوئی بھی اس میں کوئی بھی چیز جو ہے اسپیسیفک نہیں ہوگی. ہر انسان کی جو بھی ضرورت اس کو فیل کرے گا کہ اس کو یوز کریں وہ یوز کریں گے. بالکل زبردست. اس میں ہمارا یہ ہے کہ لائبریری بھی ہے, وہ بھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوگی, اور ہے بھی ابھی بھی آلریڈی فری لائبریری کا قیام یہاں پہ بریان کے مقام پہ جماعت اسلامی ٹائیں کر چکی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم جو فری دسترخوان کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ فری دسترخوان کا اہتمام بھی ہو, تاکہ جو مسافر حضرات ہیں, جو مساکین ہیں, وہ اگر یہاں پہ کھانا کھانا چاہیں تو ان کے لیے کھانا بھی اویلیبل ہو. تو جو بھی فیسلٹیز, لائبریری ہو, چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہو, فارمیسی ہو, ہاسپٹل ہو, کمیونٹی ہال ہو, یہ تمام فیسلٹیز بلا تخصیص تمام لوگوں تک پہنچانے کا یہ عزم ہے جماعت اسلامی ٹائیں کا. اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق بخشے. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے, جماعت اسلامی الحمدللہ اپنے جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو اس کا آپ اور جو لوگ جماعت اسلامی کی خدمات کو جو جانتے ہیں, جو نہیں بھی جانتے, جو اس کے ساتھ تعلق ہے, جن کا نہیں بھی ہے, وہ سارے واقف ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا طرح کے نام پہ ہو, آگوش سینٹر کے نام پہ ہو, ریڈ فاؤنڈیشن کے نام پہ ہو, آفاق کے نام سے ہو, تو عثمان پبلک اسکول کے حوالے سے ہو, ریڈ فاؤنڈیشن یا دبستان اسکول کے حوالے سے ہو. تو جماعت اسلامی عوام علاقہ کے لیے ہمیشہ سے کام کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی بلا تخصیص. اچھا منصور بھائی, ایک موسٹ امپارٹنٹ کوسچن وہ یہ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یقیناً اس جگہ پہ اتنا بڑا پروجیکٹ
بنانا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فائننس کے حوالے سے میں آپ سے کوسچن کروں گا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس دور یعنی کہ یہ جو موجودہ ٹائم ہے، ظاہر آپ نے خود ڈیزائننگ کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، آپ کو اسٹیمیٹ بھی کیا رفلی اسٹیمیٹ ہے کہ اس کے اوپر کتنا ایک فائنینس آئے گا، اور پلس یہ بتائیں کہ لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا نمبر اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر تو یہ چل رہا ہے ادھر، یہاں سے یہ لوگ ہر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ظاہر آپ ہی ڈیل کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور اس کے اوپر اسٹیمیٹ کاسٹ جو ہے، ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ جو چینج ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے تقریباً اسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے وہ کتنی ایک آئے گی، اور لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، کس طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ میں سب سے پہلے تو جو آپ نے کاسٹ کے حوالے سے بتایا، کاسٹ کا مقصود بھی ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ملک کے حالات ہیں وہ ڈالر کا ریٹ ہے، جو اس کی سیاسی کنڈیشن ہے، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کاسٹ جو ہے وہ کوئی ایکوریٹ آپ کاسٹ اس کی بتا نہیں سکتی، وہ ویری کرتی ہے، وہ ہر مہینے وہ چینج ہوتی ہے، ریٹس اوپر نیچے جاتے ہیں، لیکن جو ابھی جو ایسٹیمیٹڈ اگر آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 8.5 کروڑ روپے اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ آپ کیسے آپ نے سوچا یا کیسے آپ کے ذہن میں آیا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو اشاعت دین کے لیے استعمال کیا، تبلیغ دین کے لیے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو وہاں پہ جو ان کے مختلف ممالک سے جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے استعمال کیا۔ مسجد نبوی کو ہتھیاروں کو رکھنے کی جگہ کے طور پہ استعمال کیا۔ مسجد نبوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کار ریاست کو چلایا۔ وہاں تمام جو معاملات تھے ریاست مدینہ کے، وہ تمام معاملات مسجد نبوی سے ہی چلائے گئے۔ ایون ہمارے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مساجد کو ہی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا، مساجد کو ہی جیل کے طور پہ بھی یوٹیلائز کیا گیا۔ تو یہ اسی جو کنسپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک ایسا مرکز یا ایک ایسا اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھیں کہ جس سے جو مسجد نبوی کی مثل اپنا جو ذمہ داریاں ہیں اشاعت دین کے حوالے سے یا خدمت خلق کے حوالے سے وہ ادا کرے۔ ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس یہ تو ہو گیا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس کے فنڈ کے حوالے سے آپ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت جیسے فرماتے ہیں کہ وہ بے شک وہ ذات سب سے بڑی ہے، صحیح بات، ہمیں لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، میرا تو یہ ماننا ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ باقی جو ٹیم ہے ان سب نے بھی، کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس سے اگر آپ جتنا بڑا مانگ سکیں وہ مانگیں۔ صحیح بات، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ جو معروضی حالات ہیں اور جو لوگوں کا فیڈ بیک ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ چیز بعض دفعہ شیطان لوگوں کے اوپر اور کبھی ہمارے ساتھیوں کے اوپر بھی حاوی کر لیتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا کیسے۔ صحیح بات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ تمام کائنات کا مالک ہے، وہ کن اگر کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ذات جب بڑی ہے تو ہم اس سے چھوٹی چیز کیوں مانگیں؟ ہم الحمدللہ اللہ پہ جب یقین رکھتے ہیں تو ہم اللہ پہ یہ بھی یقین رکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے آج شام کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے گھر جانا ہے، اسی طرح سے مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت یہ توفیق دیں گے کہ یہاں پہ آپ انشاءاللہ 6 سے 7 سٹوری اسلامک سینٹر کی آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ اشاعت دین کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے ایک مثالی کردار ٹائیں کے عوام کے لیے انشاءاللہ ادا کرے گا۔ اور اس کی جو پلاننگ ہے وہ یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ آنے والے جو ایک صدی ہے، تقریباً 80 سے 90 سے 100 سال تک جو ضروریات ہے اس معاشرے کی، تو کم از کم مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے، اس کو یہ پورا کرے۔ اگر ایک کم از کم ہم بیس دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بیس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو چلو اللہ رب العزت نے توفیق دیا تو ایسے کئی اسلامک سینٹر ٹائم میں اور مضافات میں اللہ لوگوں کو بھی توفیق دے سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ صحیح بات، ہمیں سب سے زیادہ میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں سے جو میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں آپ کی سب سے جو پہلے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کی اخلاقی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ پازیٹیو، اللہ رب العزت کا گھر اور اللہ رب العزت کا جو یہ مرکز یہاں پہ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں سوائے لوگوں کی بھلائی کے اور لوگوں کے نسلوں کی بھلائی کے علاوہ اس میں ہمارے لیے کوئی اور فائدہ پنہان نہیں ہے۔ صحیح بات ہے منصور بھائی، اگر آپ پرسنل اس میں بینیفٹ سوچیں گے یا پرسنل کوئی
کوئی چیز سوچیں گے تو اس کا آپ کو ثواب تو ہوگا ہی نہیں نا. اللہ کے لیے نہیں کریں گے یا کمیونٹی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. تو اتنا بڑا کام بندہ اللہ کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی کام، میں تو کہتا ہوں بڑا کام ہو یا چھوٹا کام صحیح ہو، بات. اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر اور اللہ کی اذن کے بغیر ہم لوگ کرنے کے قابل نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں گے. اور میں پھر لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ اسلامک سینٹر ٹائم میں نہ بنتا تو پھر بھی ٹائم والوں نے زندگی گزار لینی تھی، گزار لی ہے اور آگے بھی گزار لیں گے انشاءاللہ. لیکن خدا کی قسم ایک بات کا جو میں آپ سے، میں آپ کی جو پلیٹ فارم ہے اس کی وساطت سے میں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ خالصتاً اس نیت پہ تعمیر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے نسلوں تک جو حقیقی دین کا پیغام ہے وہ پہنچے. لوگوں کو یہاں پہ ہمارے بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہیں آپ گمراہ نہ ہو جائیں. تو اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو آپ سب کی اخلاقی سپورٹ سب سے پہلے ہمیں درکار ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 8.5 کروڑ روپے ہے اس میں سے تقریباً یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں 10.5 ٹن سریا یہاں پہ ہم لوگ صرف بنیادوں میں استعمال کر چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلامک سینٹر کی جو بنیاد ہے وہ 6 یا 7 سٹوری کے حوالے سے ہم لوگوں نے مضبوط بنانی ہے. تقریباً آج ابھی تک جو 40 لاکھ روپے کے قریب یہاں پہ اخراجات ہو چکے ہیں. اس میں میں گزشتہ 2 سال سے اس کے حوالے سے کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اب جو اپنی استطاعت کے مطابق میں کوشش بھی لوگوں سے اپروچ بھی کر رہا ہوں. تو جو کمیونٹی کا ابھی تک جو ہمارے پاس شیئر آیا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تقریباً 2 سالوں میں 4-4.5 لاکھ روپے کمیونٹی لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں جی میں ان کے لیے پیغام دینا. کیا ابھی 40 لاکھ روپے میں سے جو بقایا رقم ہے وہ الحمدللہ جماعت اسلامی ٹائن ہے، جماعت اسلامی ٹائن کے جو ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے لگائی ہے. اور آگے بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں 8.5 کروڑ روپے 8.5 کروڑ کی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. یہ چندہ کر کے یا پھر لوگوں کے پاس، کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بھی میرے نظر میں ہیں کہ یہاں پہ سفید پوشی ہے. لوگوں اللہ رب العزت سب کی سفید پوشی کا بھرم رکھے. ہر بندے کے پاس پیسے اویلیبل نہیں ہیں لیکن جو انشاءاللہ پلاننگ ہم سب نے کی ہوئی ہے کہ یہ ہم نے جو ہمارے ادارہ جات ہیں، جو ہمارے ڈونر، جو ہماری آرگنائزیشن ہیں، جو جماعت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم ان کی تعاون کے ساتھ اور ان کے ہیلپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ انشاءاللہ عوام کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور سود مند اور فائدہ مند چیز ثابت ہوگی. لہٰذا جو لوگ بھی تعاون فائنینشلی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی موسٹ ویلکم ہے کہ آپ کی امانت جو ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ وہ امانت ہم یہاں پہ لگائیں گے. اور کوئی بھی تھرڈ پارٹی آرگنائزیشن اسے ہم یہ کھلی دعوت دیتے ہیں کہ وہ جب بھی چاہیں آ کے اگر ہمارے اکاؤنٹ کا وہ آڈٹ کرنا چاہیں، ہمارے پروجیکٹ کا آڈٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. آپ کوئی بھی احباب، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ادارہ اگر چاہے تو اس کا آ کے آڈٹ کر سکتا ہے. دوسرا جو اخلاقی سپورٹ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو مورل سپورٹ یا اخلاقی سپورٹ ہے وہ اگر آپ کی ہمارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم بہتر انداز میں اپنے جو سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ آپ کو جلد از جلد بنا کے پیش کریں گے. منصور بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بریفلی اس کے اوپر کامنٹس کیے. تو یہ بہت ضروری تھا کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا بریفلی کہ یہ کیا بن رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. اور لوگوں سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مارل ہو، فائنینشلی ہو، جس طرح سے بھی، تو انشاءاللہ یہ مرکز قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.